پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور ہم اللہ کے ولیوں سے بے پناہ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، اور ہمارا اللہ کے ولیوں سے محبت رکھنا، ان کے ساتھ عقیدت کا اظہار کرنا، ان کی کرامات کو تسلیم کرنا، ان کی عظمت و شان کو بیان کرنا، یہ عین قرآن کریم کے مطابق ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر اللہ کے ولیوں کا، یعنی اللہ نے اپنے ولیوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ان کی کرامتوں کا ذکر کیا ہے، اور ان کی عظمتیں، ان کی شانیں اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کریم کی بہت ساری صورتیں اللہ کے ولیوں کے ذکر سے بھری پڑی ہیں۔ آپ سورہ کہف پڑھیں گے تو اس میں بھی اللہ کے ولیوں کا ذکر ہے۔ آپ سورۃ النمل پڑھیں گے، اس میں بھی اللہ کے ولیوں کا ذکر ہے۔ آپ سورہ آل عمران پڑھیں گے، اس میں بھی اللہ کے ولیوں کا ذکر ہے۔ آپ سورہ مریم پڑھیں گے، اس میں بھی اللہ کے ولیوں کا ذکر ہے۔ بلکہ بہت ساری ایسی صورتیں ہیں جس میں اللہ نے اپنے ولیوں کا ذکر فرمایا ہے، بلکہ جس صورت کو ہم بار بار روزانہ پڑھتے ہیں، جو اکثر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے، سورہ فاتحہ، اللہ نے اس صورت میں بھی اپنے ولیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ وہاں جو فرمایا نا، صراط الذین انعمت علیہم، کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تیرا انعام نازل ہوا، یعنی انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلا۔ تو یہ انعام یافتہ کون ہے؟ تو خود اللہ نے ایک جگہ پر فرمایا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ کا انعام جو نازل ہوا وہ نبیوں پر، صدیقوں پر، شہداء پر اور اللہ کے ولیوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر قرآن کریم میں اپنے خاص مقبول بندوں کا ذکر کیا، اپنے ولیوں کی شان بیان فرمائی، اور ان کی کرامتوں کا بھی قرآن کریم کے اندر ذکر موجود ہے۔ آپ نے سورہ نمل پڑھی، اس میں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو درباری ہیں، آپ کے بھائی ہیں، وہ جو حضرت آصف بن برخیہ، جنہوں نے ایک پل کے اندر، پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس آپ کی بارگاہ میں لا کے رکھ دیا، سینکڑوں کلومیٹر کی دوری سے، ٹنو وزنی، اور وہ بھی کئی کوٹھیوں کے اندر بند کیا ہوا، جو آنکھ پلک جھپکنے سے پہلے انہوں نے لا کے رکھ دیا آپ کی بارگاہ میں۔ تو وہ اللہ کے نبی تو نہیں ہے، وہ رسول تو نہیں ہے، وہ فرشتے تو نہیں ہے، وہ انسان ہی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر ہیں۔ تو اللہ نے ان کی شان قرآن میں بیان فرمائی ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے تخت بلقیس کو لانے کے لیے کہا تو جنات نے بھی کہا کہ میں لاؤں گا، لیکن وقت بڑا کافی بتا رہا تھا کہ مجلس ختم ہونے سے پہلے لے کے آؤں گا، لیکن آپ نے کہا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو اس وقت وہ جو آپ کے وزیر ہیں آصف بن برخیہ، اللہ کے نیک بندے جن کو اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا تھا، انہوں نے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کی بارگاہ میں لا کے رکھ دیا۔
تو یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ یہ ایک ولی کی شان تو بیان کی جا رہی ہے کہ ایک اللہ کا نیک بندہ، مقبول بندہ، جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا، اس کی شان یہ ہے کہ سینکڑوں میل کی دوری سے اگر تخت بھی لانے کا ہو اور وہ بھی بغیر کسی کے سہارے کے، وہ اکیلا بندہ خدا داد طاقت سے ایک پل میں لا کے رکھ دیتا ہے اور پیش کر دیتا ہے۔ تو قرآن اللہ کے ولیوں کی شان بھی بیان کرتا ہے، ان کی کرامتوں کو بھی بیان کرتا ہے۔ اور ہاں، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، اور سمجھ کر ہم اللہ کے ولیوں سے پیار بھی کرتے ہیں، ان کی کرامتوں کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور سورہ مریم کے اندر بھی یہ ذکر فرمایا، آل عمران میں بھی ہے، سورۃ المریم میں بھی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی تک اولاد نہیں عطا فرمائی تھی، اور ان کی جو بیوی تھی اس کی عمر ابھی کافی ہو گئی تھی، بڑھاپے تک پہنچ چکی تھی، اور بڑھاپے میں اولاد کا ہونا یہ پھر ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت حضرت مریم جو بیت المقدس کے اندر، جہاں اوپر محراب کے اندر آپ کا ایک ٹھکانہ تھا جہاں پر آپ رہتی تھی اور اللہ کی عبادت کرتی تھی، اور بچپن سے ان کو جیسے پیدا ہوئی ان کی والدہ نے خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا، دے دیا تھا۔ تو وہ حضرت مریم جس کمرے میں تھی، جس جگہ پر تھی، وہاں پر حضرت زکریا نے دیکھا کہ بغیر موسم کے پھل ہیں، بغیر موسم کے، گرمی کے پھل ٹھنڈی میں اور ٹھنڈی کے پھل گرمی میں، بغیر موسم کے پھل ان کے پاس، اور کوئی لانے والا بھی نہیں، کوئی لے جانے والا بھی نہیں۔ بلکہ فرمایا گیا کہ حضرت مریم نے کبھی کسی کا دودھ بھی نہیں پیا، کسی کا دودھ بھی نہیں پیا آپ نے۔ اور جس وقت حضرت زکریا نے کہا تھا نا، انا لکی ھذا، یہ سب کہاں سے آتا ہے، یعنی یہ بغیر موسم کے پھل کہاں سے آتا ہے، تو اس وقت کہا تھا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یہ جو آپ نے کلام کیا نا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس وقت حضرت مریم کی عمر کچھ بڑی نہیں تھی، بلکہ فرمایا گیا ابھی تو وہ جھولے میں تھی۔ کہاں تھی؟ جھولے میں۔ اس وقت آپ نے کلام فرمایا حضرت زکریا سے اور کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں، نہ کوئی پھل لاتا ہے نہ کوئی لے جاتا ہے، بلکہ یہ بغیر موسم کے پھل جو آتے ہیں وہ اللہ میرے لیے بھیجتا ہے۔ حضرت مریم وہیں رہتی تھی، وہیں پھر انہوں نے عبادت کی، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی نیک بندی۔ جب وہاں پر اللہ کی عبادت کرتی تھی، اللہ کو یاد کرتی تھی، تو حضرت زکریا نے سوچا کہ رب جب حضرت مریم کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، تو میرا رب اس بات پر قادر ہے کہ میری بیوی کو بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے، میری بیوی کو بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانو، قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا، وہیں پر حضرت زکریا نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، نیک بیٹا عطا فرما۔ وہیں پر ہنالک کا لفظ قرآن میں کہا، ہنالک یعنی جس جگہ پر حضرت مریم رہتی تھی، جہاں بغیر موسم کے پھل آتے تھے، جہاں وہ عبادت کرتی تھی، وہیں پر حضرت زکریا نے دعا کی۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے رہتے ہوں اور وہ عبادت کرتے ہوں، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں جلد قبول فرماتا ہے۔
हुनालिका, वहीं पर दुआ की हजरत जकरिया ने। मुस्तफा करीम के दीवानों, और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल भी फरमाई, और अल्लाह ने हजरत जकरिया को एक बेटा दिया जिसका नाम हजरत यहया है। हजरत यहया अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं। मुस्तफा करीम के दीवानों, तो पता चला जिस जगह पे अल्लाह के मकबूल बंदे आराम फरमाते हो, जहां अल्लाह के नेक बंदे इबादत करते हो, जहां अल्लाह के वलियों का कयाम हो, उस जगह पर जाकर दुआ करते हैं तो दुआएं रब की बारगाह में जल्द कबूल हो जाती है। मुस्तफा करीम के दीवानों, इसीलिए हमारा यह दस्तूर है, हमारा यह तरीका है कि हम अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाते हैं। कभी हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में जाते हैं, कभी निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में जाते हैं, कभी बख्तियार काकी की बारगाह में जाते हैं, कभी आला हजरत की बारगाह में जाते हैं, कभी मुहद्दिस आजम की बारगाह में, कभी मुफ्ती आजम की बारगाह में, कभी मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की बारगाह में। मुस्तफा करीम के दीवानों, हम अल्लाह के वलियों के मज़ारात पे जाते हैं और वहां जाके दुआ करते हैं रब की बारगाह में, तो अल्लाह ताला उन बुजुर्गों के सदके में हमारी दुआएं कबूल फरमा लेता है। और ऐसा करना ये कुरान के खिलाफ नहीं, ये ऐन कुरान के मुताबिक है कि कुरान हमें ये तालीम देता है कि जहां पर अल्लाह के नेक बंदे रहते हो वहीं पे जाके दुआ की जाए तो वो दुआएं जल्द कबूल हो जाती है। मुस्तफा करीम के दीवानों, अब देखें, अब एक बड़ा प्यारा वाकया मैं आपको सुना रहा हूं। इंशाअल्लाह उससे आपको अल्लाह के वलियों की अजमतें और शानें पता चलेगी, कितनी बड़ी शान होती है अल्लाह के वलियों की। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल कहफ के अंदर असहाबे कहफ का जिक्र फरमाया है, और उन्हीं की निस्बत से उस सूरत को सूरह कहफ कहा जाता है। अल्लाह फरमाता है, अम हसिबता अन्ना असहाबल कहफी वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। क्या तुम्हें मालूम हुआ कि पहाड़ी, गार और जंगल के किनारे वाले वो हमारी निशानियों में से एक अजीब निशानी थे। अल्लाह ने क्या फरमाया? हमारी निशानियों में से एक अजीब निशानी थे। कौन? वो पहाड़ी वाले, वो गार वाले, यानी ये कौन लोग हैं? तो उनका पूरा वाकया ये सूरतुल कहफ के अंदर है, मैं आपको समझा दूं। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अपनी निशानी करार दिया है। क्या करार दिया? निशानी। वो हमारी निशानियों में से है। निशानी किसे कहते हैं? जैसे कि आप हाईवे पे आ रहे हैं गाड़ी लेके, आपको चलना है सूरत या बरूच, या आपको कहीं और जाना है, तो रोड के ऊपर बोर्ड लगे रहते हैं और वहां पे निशानियां होती है, बरूच इतने किलोमीटर पे है, सूरत इतने किलोमीटर पे है, और वहां पे एक एरो लगा रहता है ना, आपको राइट जाना है या आपको लेफ्ट जाना है, आपको किधर जाना है, वो एरो है, वो निशानी बता रही कि आपको जाना किधर है, वो निशानी बता रही आपको जाना किधर है। मुस्तफा करीम के दीवानों, निशानी से पता चलता है कि हमें उधर चलना है, तो ये अल्लाह की निशानी है, अल्लाह की निशानी। अल्लाह फरमाते वो हमारी निशानियों में से एक निशानी है। पता चला अल्लाह ने अपने वलियों को निशानी करार दिया है, जो वलियों के पास जाएगा वो खुदा तक पहुंच जाएगा, जो वलियों तक जाएगा वो खुदा तक पहुंचेगा। मुस्तफा करीम के दीवानों, अल्लाह के वली अल्लाह तक पहुंचाते हैं। आज लोग कहते हैं ना कि तुम्हें अल्लाह के वली से क्या मिलता है? क्या कहते हैं? अल्लाह के वलियों का जिक्र करते हो क्या मिलता है? अल्लाह के वली की नियाज करते हो तुम्हें क्या मिलता है? तुम उनकी बारगाह में जाते हो, मज़ारात पे क्या मिलता है? तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि क्या मिलता है, इस बात को समझने के लिए तुम्हें भी आना पड़ेगा, तुम्हें भी आना पड़ेगा। कोई बंदा बीमार है, ठीक है, वो डॉक्टर के पास जाता ही नहीं, और अगर कोई जाता है तो कहता है कि तुम्हें डॉक्टर पास जाने से क्या मिलता है? कोई जाता है तो कहते हैं तुम्हें डॉक्टर के पास जाने से क्या मिलता है? वो खुद जाता ही नहीं है,
ہاں وہ جائے تو پتا چلے نا کہ ڈاکٹر دوائی دے گا تو اس دوائی سے شفا ہوگی، بیماری ٹھیک ہوگی، لیکن جانا نہیں ہے، بلکہ جو جاتا ہے اس سے کہتے تجھے جانے سے کیا ملتا ہے. یہی معاملہ ہے. آج الحمدللہ ہم ان کی محفل منعقد کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے ہیں، ہم ان کے نام سے نظر و نیاز کرتے ہیں، ہم ان کی بارگاہ میں جا کے دعائیں کرتے ہیں. لوگ کہتے کیا ملتا ہے؟ ہم کہتے تو بھی ہمارے ساتھ آ کے دیکھ پھر بتا کیا ملتا ہے. تو بھی آ کے دیکھ ہمارے ساتھ اور بیٹھ کے دیکھ ہمارے ساتھ، پھر بولنا کہ کیا ملتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، پھر بھی ہم اسے ایک جواب دے دیتے ہیں اور بالکل پیارا سا جواب دیتے ہیں. کیا ملتا ہے؟ تو ہم دوسری تو بات نہیں کرتے کہ کیا کیا ملتا ہے، بس اتنا کہہ دیں گے کہ اللہ والوں کی بارگاہ سے اللہ ملتا ہے. اللہ والوں کی بارگاہ سے اللہ ملتا ہے. خدا کا پتہ چاہیے تو خدا والوں کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، اللہ کے مقبول بندوں کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آنا پڑے گا. جو اولیاء کرام کی بارگاہ میں آئے گا اسے اللہ کا پتہ بھی مل جائے گا. اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو سورہ کہف جس کو اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا اصحاب کہف کو، اب واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پر اٹھا لیے گئے، اس کے بعد جب ان کی مذہبی کتابوں کے اندر بہت سارا رد و بدل ہونے لگا، جو انجیل تھی نا اس میں لوگوں نے تبدیلی کرنا شروع کر دی، اور پھر دھیرے دھیرے حالات بگڑنے لگے. اور حالات جب بگڑے تو اس وقت کیا ہوا کہ افسوس نام کا ایک شہر تھا، جس شہر کے اندر دقیانوس نام کا ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا. وہ لوگوں کو بت پرستی کے اوپر مجبور کرتا، زبردستی بتوں کی پوجا کرواتا، یہ دقیانوس نام کا بادشاہ. تو اس وقت کچھ لوگ ایسے تھے، نوجوان، بالکل جوان تھے. وہ کیسے نوجوان تھے؟ جو اللہ تبارک و تعالی ہی کی عبادت کرتے تھے، وہ ایمان والے تھے، ان کا ایمان مضبوط تھا، وہ کسی بھی حالت میں وہ بت پرستی کرنا چاہتے نہیں تھے. اب یہ اس میں اختلاف ہے کہ وہ کون تھے، اسی شہر کے رہنے والے تھے یا پھر وہ درباری تھے، بادشاہ کے قریبی تھے، کچھ بھی تھے. لیکن یہ نوجوانوں کی ایک ٹیم، اس میں 6 یا 7 نوجوان تھے. وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ پلان تیار کیا کہ ہم کسی بھی حد تک ہم بت پرستی تو نہیں کریں گے، ہم اپنا شہر چھوڑ دیں گے، اپنا وطن چھوڑ دیں گے، کہیں اور چلے جائیں گے، لیکن بت پرستی نہیں کریں گے. تو اس وقت بادشاہ نے ان کو بلایا اور 3 دن کی مہلت دی کہ اگر 3 دن میں تم نے میری بات نہیں مانی اور تم نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا اور تم نے بت پرستی نہ کی تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تمہاری گردنیں کاٹ دی جائے گی، تمہیں مار دیا جائے گا. اب یہ نوجوان ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے اور یہ سارے مشورہ کر رہے تھے کہ اب کرے تو کیا کریں. تو انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم اپنا ایمان تو نہیں چھوڑ سکتے، ہاں بادشاہ کے قتل کرنے سے پہلے ہم اپنا شہر چھوڑ کے کہیں پہاڑی کی طرف چلے جائیں اور ایک غار کے اندر چھپ جائیں گے اور وہیں پر اپنی زندگی گزاریں گے. ابھی یہ لوگ مشورہ کر رہے تھے اور یہ 6 لوگ تھے. تو وہیں سے ایک دھوبی گزرا جو کپڑے دھوتا تھا. تو اس نے ان کو یہ مشورہ کرتے ہوئے دیکھا تو وہ کہتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ بادشاہ نے ہمیں کہا ہے کہ 3 دن میں اگر اپنا ایمان نہیں چھوڑو گے، اپنا مذہب نہیں چھوڑو گے اور تم بت پرستی اختیار نہیں کرو گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے. ہم نے یہ سوچا کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے اور ایک غار میں چھپ جائیں گے پہاڑ کی کھوہ میں اور وہیں پر اپنی زندگی بسر کریں گے. وہ کہتا ہے کہ میں بھی تو مسلمان ہوں،
میں بھی اپنا ایمان بچانا چاہتا ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے لو۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو بھی اپنے ایمان بچانے کے لیے ہمارے ساتھ ہو جا۔ لیکن اس دھوبی کا ایک کتا بھی تھا، دھوبی کا ایک کتا بھی تھا۔ تو یہ 7 لوگ وہاں سے نکلے اور ایک پہاڑ کی کوہ کی طرف، ایک غار کی طرف چلنے لگے۔ تو دھوبی کا کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ اب جیسے انہوں نے دیکھا کہ یہ دھوبی تو آ رہا ہے، دھوبی کا کتا بھی ساتھ میں آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ کتے کی عادت ہوتی ہے بھونکنا، کتا بھونکے گا، آواز لگائے گا اور پتا چل جائے گا، اور بادشاہ کے سپاہیوں کو پتا چلا کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں تو ہمیں یہاں سے گرفتار کر لیا جائے گا اور ہمیں سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، ہمیں قتل کر دیا جائے گا۔ اس لیے تم تو آ سکتے ہو لیکن اپنے کتے کو چھوڑ دو، کتے کو ساتھ مت لاؤ۔ تو بہت ساری کوششیں کی کتے کو بھگانے کی کہ کتا بھاگ جائے، 1 بار بھگایا، 2 بار بھگایا، 3 بار بھگایا، بھگاتے تھوڑی دور جاتا پھر واپس چلا آتا، تھوڑی دور جاتا پھر واپس چلا آتا، تھوڑی دور جاتا پھر واپس چلا آتا، چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھا کے بھی اس کی طرف پھینکے تاکہ وہ بھاگ جائیں، لیکن کتا بھاگا نہیں۔ آخر کار کتے نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا مجھے قوت گویائی دے، مجھے بولنے کی صلاحیت دے، میں تیرے خاص بندوں کے ساتھ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے بندوں کے ساتھ کچھ کلام کرنا چاہتا ہوں، کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کو بولنے کی طاقت دی، قوت گویائی دی۔ جیسے اس کو بولنے کی طاقت دی، فرمایا گیا کہ وہ اپنے پیچھلے دونوں پیر پہ کھڑا ہو گیا اور اپنے دونوں کے آگے کے دونوں پیر اس طرح ہوا میں بلند کر دیے، اور دونوں پیر پہ کھڑے ہو کر وہ اصحاب کہف کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کی جماعت، مجھے بگاؤ نہیں، میں دوسرے کتوں کی طرح نہیں ہوں، میں بھونکنے والا نہیں ہوں، مجھے پتا ہے تم اللہ کے نیک بندے ہو، میں تمہاری صحبت میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں تمہاری پیچھے چلنا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آپ دیکھیں یہ کوئی قصے کہانی تو نہیں نا، یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور شان دیکھے اس کتے کی کہ اللہ نے سورہ کہف کے اندر جہاں ان ولیوں کا ذکر کیا، ساتھ ساتھ اس کتے کا بھی ذکر فرمایا ہے، ساتھ ساتھ اس کتے کا بھی ذکر فرمایا ہے، بلکہ اس کتے کا نام بھی ہے قطمیر۔ کیا نام ہے؟ قطمیر۔ کتے کا نام بھی بیان کیا گیا ہے روایتوں کے اندر کہ اس کا نام قطمیر تھا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، بلکہ فرمایا گیا اگر رات میں کتے بہت بھونکے یا آپ کے پیچھے پڑ جائیں تو آپ یا قطمیر پکاریں تو وہ کتے بھاگ جائیں گے، وہ بھونکنا بند کر دیں گے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، آج لوگ کہتے ہیں کہ ولیوں سے کیا ملتا ہے، ان کے نام سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں ولی تو بڑی دور کی بات ہے، ولی کے ساتھ بیٹھنے والا کتا وہ انسان تو نہیں ہے نا، وہ مسلمان تو نہیں ہے، ایک جانور ہے، وہ کتا ہے، لیکن قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے، اگر اس کا نام بھی لے لیا جائے تو بھی فائدہ پہنچ جاتا ہے، تو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، صرف قرآن کو اوپر پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوتا، قرآن کو ایمان کے نور کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے، تب جا کے قرآن کا نور سینے میں اترتا ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو وہ کتا ان کے سامنے ہاتھ پھیلا کر، اپنے دونوں آگے کے پیر پھیلا کر کہتا ہے کہ مجھے مت بھگاؤ، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو وہ سمجھ گئے کہ واقعی یہ نہیں بھونکے گا، اور جب وہ انسان کی بولی میں بات کرے تب تو پھر سمجھ ہی جانا چاہیے کہ یہ کچھ خاص ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے ولیوں نے اس کو اپنے ساتھ لے لیا، اپنے ساتھ لے لیا، اپنی سنگت میں لے لیا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، جب وہ کتا ان کے ساتھ رہا، اور وہ یہ سارے کے سارے 7 جو افراد ہیں، اس میں اختلاف ہے 7 ہے یا 6 ہے یا 8 ہے، اللہ نے بالکل ٹھیک تعداد قرآن میں بھی بیان نہیں فرمائی ہے، اس کو اللہ نے ایک راز رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ راز رکھا ہے۔ اور وہ جو اصحاب کہف ہے نا، جو 7 نام بیان کیے جاتے ہیں اکثر روایتوں کے اندر، فرمایا گیا اگر کوئی اپنے دروازے پہ ان کا نام لکھ دے تو اس گھر کے اندر کبھی کوئی بلا بھی نہیں آ سکتی ہے، اور کوئی بھینکر بیماری بھی اس گھر میں داخل نہیں ہوگی اگر ان کے نام اپنے گھر کے دروازے پہ لکھ دیے جائیں۔
یہ بیان فرمایا گیا روایتوں کے اندر. یہ ان بزرگوں کے نام کی برکت ہے مصطفیٰ کریم کے دیوانوں. تو وہ اصحاب کہف پھر آگے بڑھے اور ایک غار میں گئے, پہاڑ کی بکھول میں چلے گئے اور وہیں جا کر وہ سو گئے. اب جیسے سو گئے, سونے کے بعد کچھ دیر کے بعد, کچھ دیر یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو ایسا محسوس ہوا ہے, سو گئے اور پھر جب وہ اٹھے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہم کتنا یہاں پہ سوئے. تو کسی نے کہا کہ کل ہی سوئے تھے, آج اٹھ گئے. کسی نے کہا اس سے زیادہ سوئے تھے, 1-2 دن, آج اٹھ گئے. کسی نے کہا صبح سوئے تھے, ابھی اٹھ گئے. یہ اس طریقے کی وہ باتیں آپس میں کرنے لگے. آخر کار پھر انہوں نے کہا کہ جتنا ہے اللہ بہتر جانتا ہے, ہم کتنا سوئے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو پھر وہ زیادہ کتنا سوئے اور کتنے دیر اندر ٹھہرے, وہ کہتے ہیں ہمیں اس پر بحث نہیں کرنی, اللہ بہتر جانتا ہے. انہوں نے پھر اپنے ایک ساتھی کو بھیجا کہ جاؤ یہ پیسے لے کر کے, جو جیب میں ان کے سکے تھے, کہ جاؤ یہ پیسہ لے کر کے بازار سے کھانا خرید کے لے کے آؤ, اور سنبھل کے جانا, وہ بادشاہ دیکھ نہ لے, کوئی سپاہی دیکھ نہ لے, اپنا منہ وغیرہ چھپا لینا اور کھانا خرید کے لے کے آؤ, ہمیں بھوک لگی ہے, کھانا کھا لیں. اب دیکھیں, بالکل غور سے سنیں. اب یہ بندہ جیسے ہی گیا بازار کے اندر, جیب سے سکے نکالے, کہا کہ مجھے کھانا چاہیے. تو جیسے دکاندار نے وہ سکے دیکھے تو وہ اس کا چہرہ ہی دیکھنے لگا, کہا کہ یہ سکے تو چلتے ہی نہیں ہیں, یہ پیسے چلتے نہیں ہے, یہ کون سا پیسہ تم لے کے آئے ہو؟ کہا کہ یہ ہمارے زمانے کا ہی تو پیسہ ہے, یہ تو بادشاہ نے جو متعین کیا وہی تو پیسہ ہے. کہا کہ تم کس بادشاہ کی بات کر رہے ہو؟ کہا کہ دقیانوس بادشاہ کی. کہا کہ اس نام کا کوئی بادشاہ ہی نہیں ہے, اس نام کا کوئی بادشاہ ہی نہیں ہے. یہ کہا کہ یہ پیسے تو کئی سینکڑوں سال پرانے ہیں. کتنے؟ سینکڑوں سال پرانے ہیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, جب انہوں نے کہا کہ یہ جو پیسے ہیں وہ تو سینکڑوں سال پرانے ہیں, تو یہ لگتا ہے کہ تم یہ کھانا خریدنے نہیں آئے, تمہیں کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے کیا؟ کوئی خزانہ ملا ہے تمہیں پرانے زمانے کا, اس لیے تم یہ سکے لے کے آئے ہو. اب یہ بندہ سوچ میں پڑ گیا, یہ کیا بات ہوئی, ہم تو ابھی گئے تھے, وہاں سوئے تھے اور سو کر آئے اور میں کھانا لینے کے لیے آیا ہوں. یہ کہتے کہ زمانے گزر گئے, سینکڑوں سال گزر گئے, یہ سکے تو خزانے کے طور پہ ملتے ہیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, وہ دکاندار تھا نا, اس نے پھر سیدھے بات پہنچائی بادشاہ تک کہ ایک بندہ آیا ہے جو خزانے کے پیسے لے کر آیا ہے, یہ ابھی کے نہیں ہے, وہ کئی سالوں پرانے, سینکڑوں سال پرانے پیسے لے کر آیا ہے, اور کسی دقیانوس بادشاہ کی بات کرتا ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ اس سکے پہ جو سال بھی لگی تھی نا, جو ٹائم لگا تھا, کس سن میں وہ بنا تھا, وہ تاریخ بھی سینکڑوں سال پرانی, اور ابھی ماحول کچھ اور ہے. یہ تو وہاں بالکل دیکھنے فکر مند ہو گئے اور پریشانی مبتلا ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, بادشاہ کی بارگاہ میں ان کو لے جایا گیا. جیسے ہی بادشاہ کی بارگاہ میں ان کو لے جایا گیا تو بادشاہ نے پوچھا کیا بات ہے, تمہیں یہ خزانہ کہاں سے ملا؟ کہا کہ مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا, یہ تو ہمارے ہی پیسے ہیں اور ہم اس پیسے سے کھانا خریدنے کے لیے آئے ہیں. تو بادشاہ نے جب دیکھا کہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو ہمارے پیسے, ہم کھانا خریدنے کے لیے آئے, تو بادشاہ سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ نہ کچھ ہے, معاملہ کچھ نہ کچھ ہے. تو پھر کہا کہ سچ سچ بتاؤ معاملہ کیا ہے. تو پھر وہ جو مسلمان تھے نا, انہوں نے کہا اللہ کے ولی نے کہ بات یہ ہے کہ دقیانوس نام کا بادشاہ تھا آپ کی جگہ پر, پتا نہیں آپ کہاں سے آ گئے. آپ کی جگہ پہ دقیانوس نام کا بادشاہ تھا, بڑا ظالم تھا, بڑا جابر تھا, وہ مجبوراً بتوں کی پوجا کرواتا تھا, بت پرستی کرواتا تھا. ہم انکار کرتے تھے, اس نے کہا تھا کہ نہیں کرو گے تو تمہاری گردنیں کاٹ دی جائے گی. تو ہم اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑ میں چلے گئے تھے اور وہیں پر جا کر ہم سو گئے تھے, بس سو کے اٹھے, ہم کھانا لینے کے لیے آئے. آپ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت پرانا زمانہ ہو گیا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, حقیقت یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب وہ دقیانوس جو بادشاہ تھا نا, اس کے جانے کے بعد پھر ایک اور بادشاہ آیا کئی سالوں کے بعد,
اس کا نام تھا بیدروس. کیا نام تھا؟ بیدروس. بیدروس نام کا بادشاہ مسلمان بادشاہ تھا, ایمان والا بادشاہ تھا. لیکن جو عوام تھی نا, جو پبلک تھی, ان لوگوں نے, ان کے اندر یہ عقیدہ پیدا ہو گیا تھا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا نہیں ہے. پبلک میں تو بادشاہ کو بڑی فکر تھی اب کیا ہوگا, کیونکہ جو مرنے کے بعد زندہ ہونے کو نہ مانے وہ مومن ہی نہیں نا. اس لیے کہ والبعث بعد الموت, مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لانا, یہ تو ایمان کی ایک نشانی ہے, اور جو مرنے کے بعد زندہ ہونے کو نہ مانے وہ مومن ہی نہیں ہے. تو بادشاہ بڑا فکر مند تھا کہ اب کیا کرے. تو اس بیدروس بادشاہ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی, اے اللہ کوئی ایسا ذریعہ بنا دے, کوئی ایسا ذریعہ بنا دے کہ میری ساری قوم مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین کر لے اور وہ ایمان لائے اور وہ مسلمان ہو جائیں. تو اللہ نے سبب ایسا بنایا کہ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, یہ جو مومن تھے, اللہ کے ولی تھے, انہوں نے کہا کہ آپ کی جگہ پر ایک دقیانوس نام کا بادشاہ تھا اور ہم اس کے رعایا تھے, اسی کے اندر ہم رہتے تھے. اس نے ہمیں کہا تھا اگر تم بت پرستی نہیں کرو گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا. تو ہم اس لیے یہاں سے چلے گئے تھے, یہاں سے چلے گئے تھے اور غار میں چھپ گئے تھے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, وہ غار میں چلے گئے. قرآن کہتا ہے کہ وہ غار کے اندر 309 برس تک سوتے رہے. کتنے برس تک؟ 309 برس تک وہ اسی غار میں سوتے رہے. اور مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, وہ سوئے تو صحیح, لیکن جب سو کے اٹھے تو انہیں ایسا لگا کہ ہم کل ہی سوئے تھے. کیا کل ہی سوئے تھے؟ بلکہ یوں کہہ رہے تھے کہ ہم صبح سوئے تھے اور ابھی اٹھ گئے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کو 309 سال تک سلائے رکھا, 309 سال تک. اور جب وہ غار میں سو گئے تھے تو اس وقت ان پہ نیند طاری ہو گئی, اور ایسی نیند طاری ہو گئی کہ انہیں پتا ہی نہ چلا کہ اب کیا ہو رہا ہے. پھر وہاں ایک چرواہے نے وہاں ایک ان کی پوری ہسٹری لکھ دی تھی. دقیانوس جو بادشاہ تھا نا, اس کو پتا چلا تھا کہ وہ 7 لوگ جو یہاں سے بھاگے ہیں اس غار میں جا کے چھپ گئے ہیں. تو اس نے ان کو مارنے کے لیے کہ اندر ہی مر جائیں, وہ لوگ باہر نہ نکلے, غار کے چاروں طرف ایک مضبوط دیوار بنا دی تھی. ان کو قید کر دیا تھا, یہ مر جائیں, نکلے ہی نہیں اندر سے. تو اس وقت جب دیواریں بنا دی, ان کو اندر قید کر دیا گیا, اور وہ تو سو گئے, انہیں تو پتا ہی نہیں کیا معاملہ ہے. تو اس وقت وہاں ایک چرواہا تھا جو بکریاں چراتا تھا, اس کو پتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس نے ان 7 لوگوں کی پوری زندگی اور پورا واقعہ وہیں پہ لکھ دیا تھا, وہیں پہ پورا لکھ رکھا تھا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اب اس بات کو 309 برس گزر گئے. کتنے برس؟ 309 برس گزر گئے. وہ سوتے ہی رہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ان کی شان کچھ یوں بیان فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. اللہ فرماتا ہے اور اے محبوب, تم سورج کو دیکھو گے, جب نکلتا ہے تو ان کی غار سے داہنی طرف بچ جاتا ہے, اور جب ڈوبتا ہے تو انہیں بائیں طرف کتراتا جاتا ہے, حالانکہ وہ اس غار کے کھلے میدان میں ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, جب وہ غار میں سوئے تھے تو ایسی حالت تھی کہ سورج نکلے تب بھی دھوپ آ سکتی تھی, سورج غروب ہو تب بھی دھوپ آ سکتی تھی. اللہ فرماتا ہے وہ ہمارے بندے تھے, وہ میرے دوست تھے, میرے ولی تھے, تو میں نے کیا انتظام کیا ان کے سونے کے لیے. سورج نکلتا تو ہم سورج کو کہتے تھے کہ دائیں طرف سے ہو کر نکل جا, اور سورج غروب ہوتا ہم کہتے بائیں طرف سے کترا کے نکل جا. سورج نکلتا تو بھی دھوپ نہ آتی, سورج ڈوبتا تب بھی دھوپ نہ آتی. اور آپ جانتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورج کا چلنا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نا, اللہ کی قدرت ہے نا. اللہ نے اپنے ولیوں کے لیے 309 برس تک اپنی قدرت کو بدل دیا ہے. 309 سال تک سورج نکلے تو بھی دھوپ نہ جائے, غروب ہو تب بھی دھوپ نہ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے خاص بندے سوئے ہیں, انہیں تکلیف نہ ہونی چاہیے. تو یہاں سے پتا چلا کہ اللہ اپنے ولیوں کی حفاظت فرماتا ہے. وہ قبر میں بھی رہتے ہیں تو اللہ قبر میں بھی سکون عطا فرماتا ہے.
اللہ انہیں زندگی عطا فرماتا ہے, انہیں تکلیف نہیں آنے دیتا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں 309 برس تک وہ سوئے رہے, انہیں احساس بھی نہ ہوا کہ 309 سال گزر گئے. وہ تو ایک بادشاہ کی دعا ہوئی ہے نا, بادشاہ کی دعا ہوئی, بیدروس کی دعا ہوئی کہ اللہ کوئی ایسا سبب بنا دے کہ میری قوم مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لے آئے. تو اس کی دعا کی وجہ یہ ہوئی کہ پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا. اب وہ زندہ ہوئے, نے ایسا لگا کہ ہم کل سوئے تھے, اب وہ بازار میں تو سارا معاملہ کھلا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 309 سال تک سلائے رکھا, وہ سوئے رہے. اللہ فرماتا ہے کہ ان کا کتا بھی غار کے دہانے پر پیر پھیلا کر سو گیا. کتا بھی, اس کا بھی ذکر اللہ نے کیا, کتا بھی غار کے دہانے پر پیر پھیلا کے سو گیا. سال میں ایک مرتبہ کروٹ بدلتے ہیں, وہ بھی 10 محرم الحرام کے دن, عاشورے کا دن آتا وہ کروٹ بدلتے, پھر ایک سال ختم ہوتا پھر کروٹ بدلتے. فرمایا گیا صرف ولی ہی کروٹ نہ بدلتے, ان کا کتا بھی کروٹ بدلتا تھا, ان کا کتا بھی کروٹ بدلتا تھا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہاں اپنے ولیوں کا ذکر کیا, اصحاب کہف کا ذکر کیا, اللہ نے ہر اس جگہ پر اس کتے کا بھی ذکر کیا. اللہ نے اس جگہ پر اس کتے کا بھی ذکر کیا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ولی کے ساتھ اگر جانور بھی لگ جائیں تو اللہ جانور کو بھی باعزت بنا دیتا ہے, جانور کو بھی اللہ عزت عطا فرماتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, بلکہ جب اللہ نے ان کی تعداد کے بارے میں بات فرمائی نا, تو اس وقت کلبہم کلبہم کر کے کتے کا بار بار ذکر کیا. وہ 3 تھے تو چوتھا ان کا کتا تھا, وہ 4 تھے تو 5واں ان کا کتا تھا, وہ 5 تھے تو 6واں ان کا کتا تھا, وہ 6 تھے تو 7واں ان کا کتا تھا, وہ 7 تھے تو 8واں ان کا کتا تھا. اللہ نے ہر مرتبہ جہاں ان کا ذکر کیا کتے کا بھی ذکر کیا ہے, اور وہ بھی قرآن میں, وہ بھی قرآن میں. تو پتا چلا کہ اللہ کے ولی کے پاس جانا, ان کی صحبت میں بیٹھنا بندے کو باکمال بنا دیتا ہے, با عزت بنا دیتا ہے, اسے شان والا بنا دیتا ہے. اگر وہ جانور بھی ہو تو اللہ جانور کا بھی ذکر قرآن میں فرما دیتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو پتا چلا اللہ کہتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9. اللہ فرماتا ہے وہ اس غار کے اندر 300 سال اور اوپر 9 برس, یعنی 309 برس تک ٹھہرے رہے. اور پھر کیا ہوا, جب وہ بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ تو میری دعا تھی, اللہ نے میری دعا قبول فرمائی, اور اس کے عوض میں اللہ نے اپنے خاص بندوں کو زندہ کیا ہے تاکہ میری قوم مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لے آئے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, بادشاہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ, اپنی پوری رعایا کے ساتھ وہ کہف کے پاس آئے, غار کے پاس آئے. تو جب وہ اندر 6 لوگ تھے نا, ایک کوئی کھانا لینے بھیجا تھا نا, 6 تو اندر تھے. جب انہوں نے دیکھا یہ تو پورا لشکر آ رہا ہے, بادشاہ بھی آ رہا ہے, اب دور سے دیکھا کہ بڑی تعداد آ رہی ہے, وہ گھبرانے لگے, مر جائیں گے, دقیانوس بادشاہ آئے گا, اسے پتا چل گیا ہے ہمیں پھانسی دے دی جائے گی, ہمیں سولی پہ چڑھا دیا جائے گا, ہمیں قتل کر دیا جائے گا. کیونکہ انہیں تو ایسا ہی لگتا تھا, صبح سوئے تھے ابھی اٹھے, آج سوئے تھے کل اٹھے, ان کو ایسا ہی لگ رہا تھا. یہاں سے ایک چیز پتا چلی, رب چاہے نا تو کسی کے لیے ایک وقت کو لمبا کر دے, اور رب چاہے تو لمبے وقت کو چھوٹا بھی کر دے. قیامت کا 50,000 برس کا دن وہ سب کے لیے 50,000 برس کا نہیں, وہ مجرموں کے لیے ہے, وہ گنہگاروں کے لیے ہے, وہ کفار و مشرکین کے لیے ہے. ورنہ جو نیک بندے ہوں گے, جو پرہیزگار ہوں گے, فرمایا گیا وہ 50,000 برس کا دن اتنا جلدی گزرے گا جیسے کہ کسی کو 2 رکعت نماز پڑھنے میں وقت لگتا ہے. کتنا؟ 2 رکعت نماز پڑھنے میں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, یہ اللہ کی شان ہے, اللہ کا لطف و کرم ہے. اللہ تبارک و تعالی چاہے تو 309 برس کسی کا ایک پل میں گزار دے, اور وہ چاہے تو ایک پل کسی کے لیے لمبا کر دے, ایک پل بھی کسی کے لیے لمبا کر دے. بادشاہ پورے لشکر کے ساتھ, پبلک کے ساتھ آ رہا تھا, وہ گھبرانے لگے اب کیا ہوگا.
جب قریب آئے تو دیکھا کہ یہ تو بادشاہ ہی کوئی اور ہے. تو بادشاہ تو آیا, خوشی سے جھومنے لگا, ان سے ملاقات کرنے لگا, ان کا ادب اور احترام کرنے لگا. وہ سارے حیران, اپنے ساتھی سے پوچھتے معاملہ کیا ہے. کہنے لگے کہ ہم جو یہاں سوئے تھے نا, جو اٹھے وہ کل نہیں سوئے تھے, ہم 309 برس کے بعد اٹھے ہیں. ہمارا سونا 309 سال ہو چکا ہے, اللہ نے ہمیں 309 برس کے بعد پھر زندہ کیا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو یہ جب یہ واقعہ ہوا تو پھر جتنی بھی پبلک تھی, بادشاہ کی رعایا تھی, ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے, اللہ مرنے کے بعد ہمیں پھر زندہ کرے گا. اور تمام لوگوں نے اسی وقت باس بادل موت پر ایمان لائے, اور وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے, سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. تو پتا چلا کہ اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ اللہ ان کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو ایمان بھی عطا فرماتا ہے, لاکھوں لوگوں کو ایمان بھی عطا فرماتا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, پھر وہ ساتوں کے ساتوں اور وہ کتا پھر اس غار میں جا کے سو گئے, پھر سو گئے. اب جب سوئے تو سو گئے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ مر گئے, قرآن یہ کہتا ہے کہ پھر سو گئے. تو پتا چلا کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا, وہ آرام کرتے ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ آرام کر رہے ہوتے ہیں. وہ آج بھی روایتوں میں فرمایا گیا, وہ آج بھی ہر عاشورہ کو کروٹ بدلتے ہیں. آج بھی وہ سوئے ہوئے ہیں اور ہر عاشورہ کو وہ کروٹ بدلتے ہیں. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ شان اور یہ عظمت عطا فرمائی, اور فرمایا گیا کہ وہ جو کتا جو ان کے ساتھ چلا تھا, اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام تو دیا ہی اس کو کہ ان کی صحبت کی وجہ سے قرآن میں اس کا ذکر آیا, بار بار اس کو یاد کیا جانے لگا. فرمایا گیا روایتوں کے اندر کہ قیامت کے دن جب وہ کتا اٹھے گا تو قیامت کے دن آپ جانتے کیا ہوگا؟ کوئی بھی جانور جنت میں جائے گا نہیں, کوئی نہیں جائے گا, بلکہ جانور قیامت کے دن کھڑے تو ہوں گے, میدان محشر میں آئیں گے. اللہ تبارک و تعالی جانوروں میں بھی انصاف فرمائے گا. فرمایا گیا نا حدیث مبارکہ میں کہ بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے جو ظلم کیا ہوگا اس کا بدلہ بھی قیامت کے دن اللہ دلوائے گا, انصاف فرمائے گا ان کے درمیان. پھر جب جانوروں میں انصاف ہو جائے گا, اللہ فرمائے گا کونو ترابا, تم سب مٹی ہو جاؤ. پھر اللہ سب کو مٹی کر دے گا. کوئی جانور جنت میں نہیں جائے گا, لیکن ایک روایت میں میرے آقا فرماتے کہ 10 ایسے جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے. 10 جانور جنت میں جائیں گے. ان 10 جانوروں کے اندر اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا, اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا. اور مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, وہ اصحاب کہف کا کتا جو جنت میں جائے گا, وہ ایسے نہیں کتے کی شکل میں نہیں جائے گا, بلکہ وہ اصحاب کہف کا کتا انسان کی شکل میں جنت میں جائے گا. اور وہ کس کی شکل میں جائے گا؟ تو بنی اسرائیل کا جو ایک ولی تھا جس کا نام تھا بلعام بن باعورہ, جو مستجاب الدعوات اللہ کا ولی تھا, لیکن جب اس نے اللہ کے نبی کے خلاف دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ولایت کو چھین لیا, اس کو ہلاک کر دیا, اس کو برباد کر دیا. تو مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, جب اللہ نے اس کو ہلاک و برباد کر دیا تو وہ قیامت کے دن کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا اور کتا اس کی شکل میں جنت میں جائے گا. قیامت کے دن وہ کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا اور کتا اس کی شکل کے اندر جنت میں جائے گا. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, تو پتا چلا کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا, اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, ان کی صحبت سے بہت کچھ ملتا ہے. اگر ایک جانور اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھ جائیں تو اللہ اس کو جنت دے سکتا ہے. تو اگر ایک مسلمان, ایک سنی صحیح العقیدہ بندہ, اگر وہ اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھا کرے اور ان کی سنگت میں رہنے لگے تو کیا اللہ ان کو جنت نہیں عطا فرمائے گا؟ یہ کون لوگ ہیں جو ہم کو
ان سے دور کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے ولیوں سے دور کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں اللہ کے ولیوں سے دور کر کے ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی معرفت ملتی ہے، اللہ کا پتہ ملتا ہے، عبادتوں کا ذوق ملتا ہے، ہمیں عبادتوں کی لذت ملتی ہے، اور ہمیں دنیا میں تو فائدہ ہوتا ہی ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں کی صحبت سے اللہ قیامت کے دن ہمیں جنت بھی عطا فرمائے گا۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن 70,000 اولیاء کرام کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے گا، بغیر حساب و کتاب۔ اور پھر اللہ ہر 70,000 کو کہے گا کہ تم بھی اپنے ساتھ ساتھ اپنے چاہنے والوں کو جنت میں لے کر جاؤ، اپنے چاہنے والوں کو جنت میں لے کے جاؤ۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو اللہ کے ولیوں کی بڑی شان ہے، بڑی عظمتیں ہیں، اس لیے اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا، ان سے عقیدت رکھنا، ان کا ذکر کرنا، ان کی محفل میں جانا، ان کی بارگاہ میں جانا، ان کے مزارات پہ جانا، یہ ساری چیزیں ہمیں فائدہ دیتی ہے۔ تو ہمیں یہ کام کرنے ہی چاہیے، کرتے رہنا چاہیے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، جو ولیوں سے دشمنی کرتے ہیں، ولیوں سے بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ جس نے میرے ولیوں سے دشمنی کی، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو اللہ کے ولی سے دشمنی کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے، اور جو اللہ کے ساتھ جنگ کرے وہ کبھی جیت سکتا نہیں ہے۔ اس لیے نہ ولیوں سے بغض ہو، نہ ولیوں سے دشمنی ہو، بلکہ ولیوں سے پیار اور محبت ہو، تو دنیا بھی سنور جائیں اور آخرت بھی سنور جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔